قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ ذمہ داری تبلیغ اسلام کی ہم سب پر ہے، اور اپنے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے، قرآن مجید کے ترجموں کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر لوگ جو جانتے نہیں ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے، امت محمدیہ کے کندھوں پر ہے۔ رمضان ایک بہترین مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں کو مدعو کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو چھو نہیں سکتے، غیر مسلموں کو دے نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو تھوڑا پاکیزگی کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کا احترام کرنے کی درخواست کرتے ہوئے ہم لوگوں کو افطار پارٹیز مدعو کریں، اپنے گھروں میں چھوٹے پارٹیز کا اہتمام کریں، اپنے محلے کے، اپنے دوستوں کے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان تک پہنچے، ان کو مدعو کریں، اپنے پاس بلائیں۔ اسلام کی اور روزوں کی کیا حقانیت ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، کیوں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور اس کے کیا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس قرآن کو کہا ہے کہ پورے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا بلکہ ہدی للناس، پورے انسانوں کے لیے ہدایت کہا گیا۔ تو اس کے تراجم موجود ہیں، تقریباً جماعت اسلامی اور دیگر لوگوں کی جانب سے ہندوستان کی 16 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟ کیا مٹھی بھر جماعت کے لوگ یا کوئی مٹھی بھر مولانا قسم کے لوگ ہی یہ کام کرنے ہیں؟ تمام مسلمانوں کو کرنا ہے، تو تمام مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو بلائیں اپنے گھروں پر۔ یاد رکھیے کہ تمام غیر مسلم فرقہ پرست نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% بلکہ 99% ایسے ہیں جو حق پسند ہیں اور بھائی چارگی کو ضروری سمجھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں۔ یا یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ نہیں پکارتے، بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں۔ تو ہندوستان ایک مذہبوں کا گہوارہ ہے، اور یہاں پر مذہب اور اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم اور اخلاقی تعلیم کی قدر ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو پہنچائیں۔ آج کل واٹس ایپ کا بھی زمانہ ہے، فیس بک اور یوٹیوب کا بھی زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے پیغامات کو، اپنے موقف کو، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس بات کے لیے جستجو کریں کہ ہمارا یہ پیغام جو پیغمبرانہ پیغام ہے، اس مشن کو جاری رکھیں اور بغیر کسی ڈر کے ہم یہ کام کریں، کیونکہ سچائی کی طرف بلانا اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی کی دعوت دینا اور اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو مدعو کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے کہنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔